خوشی نہیں مناتے، اور ہم خوشی کے دن غم بھی نہیں مناتے، لیکن اب کیا کیا جائے، جہاں ہماری عید ہوتی ہے ان کا کوئی مر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین، بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھی دیجیے۔ سب نے اچھے اچھے اشعار پڑھے اور آپ حضرات نے بھی حوصلہ افزائی بھی کیا، اور اپنی داد و تحسین کے ذریعے سے آپ نے بھی ثواب حاصل کیا۔ اور ذکر دل کا چل رہا تھا کہ کسی کا دل پریشان تھا، کسی کے دل کے بارے میں تذکرہ تھا کہ مضطرب تھا۔ مجھے بھی ایک شعر، البتہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں، بڑی اجازت کے ساتھ ان شعراء کرام سے مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ جن کے دل میں بغض حیدر تھا نہ پوچھو ان کا حال، جن کے دل میں بغض حیدر تھا نہ پوچھو ان کا حال، دل تو اندر چل رہا تھا جسم باہر دھوپ میں۔ یہ ہے کہ غدیر ایک ایسے موقع کا نام ہے کہ جہاں پر دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، دل مضطرب بھی ہوتے ہیں، جہاں پر ایمان بھی ملتا ہے اور جہاں سے نفاق بھی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے ہمارے برادر جناب فیضی صاحب نے کتاب PDF کی شکل میں دی تھی کہ جس میں بہت سارے شبہات کا جواب ہو سکتا ہے کہ وہ مومنین کرام کو بھی دی جائے۔ اس کتاب میں مجھے ایک ایسا شبہ، ایک ایسا سوال ملا کہ جو اتفاق سے مجھ سے بھی کہا گیا، اور وہ جو اس میں شبہ ہے اس کا جواب لکھا ہوا ہے، لیکن جو میں نے جواب دیا وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس میں ایک گزارش ہے، 8واں یا 9واں یہ شبہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر کی مبارکباد نہ دو، اس لیے کہ غدیر کی بنا پر نفاق سامنے آتا ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ بلکہ اگر یہی بات ہے تو اور مبارکباد دو۔ اگر پتہ تو چل جائے کہ کون کدھر ہے۔ یہ ہے کہ غدیر کی ضرورت اسلام کو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی نہیں بلکہ قرآن کی دلیلوں کے ذریعے سے غدیر کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور میں جلدی اپنی بات کو طے کروں، وقت میرا چونکہ محدود ہے، البتہ 40 منٹ کا وقت دیا گیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 30 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 106 صاف اعلان کیا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، نہ تو کسی آیت کو ہم نازل کرنے کے بعد
اس آیت کو نہ تو ہم منسوخ کرتے ہیں نہ دلوں سے محو کرتے ہیں، بلکہ نعت بخیر منہا، اس آیت سے بہتر دیتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے جیسی آیت دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ سے کوئی آیت آئی ہے تو اگر وہ جا رہی ہے تو یا اس سے بہتر ہو یا اس کے جیسی ہو۔ اور خدا نے صاف کہا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کے معنی ہے آیت کے جانے کے بعد بہتر یا اس کے جیسی آیت نہ آئے تو پھر خدا قادر نہیں ہے۔ اور اب آئیے میں لے کے چلوں، دو لفظ قرآن نے استعمال کی ہے، خیر اور مثل۔ خیر یعنی بہتر، مثل یعنی اس کے جیسی۔ قرآن نے کہا کہ آیت کے بعد والی آیت یا خیر ہوگی یا مثل ہوگی۔ میں اس لیے دو لفظ استعمال کروں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ رہے۔ خیر بہتر کے معنی میں ہے، مثل جیسے کے معنی میں ہے۔ قرآن نے کہا یا خیر یا مثل۔ اللہ نے آیتوں کا بڑی تفصیل ہے، میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن میں نہیں سب کہہ پاؤں، سب نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ نے آیت قرار دیا ہے اپنے نمائندوں کو۔ پہلی آیت کی شکل میں جناب آدم آئے، اور اب یا تو جناب آدم قیامت تک رہیں، یا پھر اگر جا رہے ہیں تو اب کوئی اور آیت آئے جو یا تو خیر ہو یا مثل ہو۔ اور اب جناب آدم کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، جناب شیس آئے، یا تو وہ قیامت تک رہیں یا پھر اگلی آیت یا خیر ہو یا مثل ہو۔ ایک سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے جناب نوح تک آیا، یا اے میرے پروردگار یا تو نوح قیامت تک رہیں یا پھر یا تو نوح کے بعد والی آیت خیر ہو یا مثل ہو۔ اور سلسلہ آگے بڑھا، جناب ابراہیم تک بات پہنچی، پروردگار یہ ابراہیم تو خیر ہیں، یعنی بقیہ سے اپنے ما قبل سے بہتر ہیں، تو اب ان کے بعد والا کہا ان کے بعد والا خیر تو نہیں ہوگا مثل ہوگا۔ اب جب نہیں پتا آپ کو توجہ ہے یا نہیں ہے، اب جناب اسماعیل کو پروردگار نے مثل کی طب کے طور پہ قرار دیا، اس لیے کہ جناب ابراہیم سے بہتر نہیں ہے لیکن ان کے جیسے ہیں۔ سلسلہ پھر آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ جناب موسیٰ آئے، پروردگار اب یہ تیری آیت قیامت تک رہنی چاہیے، کہا نہیں اس آیت کو بھی واپس بلائیں گے، کہا اگر اس آیت کو واپس بلا رہا ہے تو پھر میرے پروردگار اگلی آیت یا خیر ہو یا مثل ہو، میں ان کے بعد بھیج رہا ہوں جو ان کے مثل ہے۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، ہمارے پیغمبر سے پہلے جناب عیسیٰ اللہ کی آخری آیت ہے، میرے پروردگار اب جناب عیسیٰ کو قیامت تک تو زمین پر زندہ رکھ۔ میں نے زمین پر کی قید کے ساتھ کہا ہے، یا تو خدا جناب عیسیٰ زمین پہ قیامت تک رہے، یا پھر اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کے بعد آنے والی ذات جو آیت ہے اس کو یا تو خیر ہونا چاہیے یا مثل ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئی کہ اب میں ایسے کو بھیجوں گا جو صرف عیسیٰ سے نہیں ماقبل سب سے خیر ہوگا۔ اور اب توجہ رہے، اب آخری پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں خیر بنا کر بھیجا، ساری عصمت رسالت ماں پر جا کر مکمل ہو گئی۔ اب کوئی شرف نہیں ہے جو اس کائنات میں رسالت ماں کے پاس نہ ہو، کوئی عظمت نہیں ہے جو حضور اکرم کے پاس نہ ہو۔ توجہ ہے، ہمارے صاحب بھائی نے بھی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پر الزام ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کو بڑھا دیتے ہیں، رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا بھی امیر المؤمنین کو بڑھائیں ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ امیر المؤمنین مثل پیغمبر ہیں۔ تو جب ایک ایسا ہے تو پھر نبی کیسے ہوں گے؟ اور مسئلہ یہی ہے، ہمارے اس مائک سے آپ نے امیر المؤمنین کی فضیلت تو سنی ہے لیکن رسول اللہ کو جا کر آپ نے اپنے مائک سے سنا ہے، لہذا یہ لگتا ہے کہ ان کا رسول چھوٹا ہو گیا، میرے مولا بڑے ہو گئے۔ نہیں پتا دنیا کی گہرائی تک پہنچے نہیں پہنچے۔ اگر اسی منبر سے آپ نے رسول اللہ کو بھی
ہے کہ جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی تھیں اور عصمتی زبان سے ذکر پیغمبر سننا اور ہوتا ہے. توجہ فرما رہے اللہ کے آخری رسول کائنات سے اگر جا رہے ہیں تو اے میرے پروردگار اب کیا ہوگا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ اب رسول اللہ سے بہتر تو نہیں آئیں گے، خیر نہیں آئیں گے، لیکن اب جو اگلی آیت ہوگی وہ مثل پیغمبر ہوگی. مسئلہ غدیر کا یہ نہیں ہے کہ اس غدیر میں کس کو جانشین بنا دیا، ورنہ جس کو آپ چاہے جانشین پیغمبر بنائے، جس بنیا کو چاہے بنائے، جس بقال کو چاہے بنائے، لیکن یاد رکھنا جانشین پیغمبر مثل پیغمبر ہونا چاہیے. اور یہ انتظام اللہ نے کیا ہے قیام قیامت تک کے لیے. جتنے بھی جانشین پیغمبر آئیں گے وہ مثل پیغمبر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ کہیں پہ جا کے ٹھہر جائے. جب آپ نے سنا وہ ویڈیو موجود ہے جو حضرات فارسی زبان سے واقف ہیں، اس میں بڑا دلچسپ کہ اس نے اعتراض کیا کہ آپ بلا وجہ بارہ کو مانتے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ بھائی نہیں، وہ موجود ہے ویڈیو مناظرے کا، نہیں رسول اللہ نے 12 فرمایا تھا، کہ ٹھیک ہے آپ 12 کو مانیے لیکن چلے جائیے مدینہ طیبہ میں روضہ پیغمبر کے چاروں طرف وہاں پہ مسجد میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا نام لکھے ہوئے، نام بتا دیجیے. انہوں نے پہلے کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام لیا اور اس کے بعد کا مولا علی اور اس کے بعد امام حسن، امام حسین، امام سجاد سلسلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ کہ یہ 15 ہوئے. کہ رسول نے کتنے بتائے تھے؟ کہ 12 بتائے تھے. جواب دینے والے نے کہا یہی 3 کا تو مسئلہ ہے، سارا مسئلہ یہی ہے. 12 کو 15 بنانے کا مسئلہ ہے، آپ 12 پہ آ جائیے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور حضور اکرم نے بھی اس میدان قدیر میں جو اہتمام فرمایا ہے، کیا اہتمام تھا، کیا انتظام تھا، جو دنیا میں بالکل منفرد انتظام تھا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو میدان غدیر میں حضور اکرم نے اہتمام کیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا جس موقع کے اوپر محفل ختم ہو جاتی ہے، لوگوں نے کھانا کھایا، خدا حافظ. اچھا آپ خدا حافظ نہ بھی کہیں مجمع باہر رکتا نہیں ہے، کیوں؟ کام ختم ہو گیا، خدا حافظ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ میدان غدیر میں جو بیان کیا گیا ہے، علماء کرام بزرگان موجود ہیں، جو ذکر ہوا ہے 80,000 سے لے کے 1,20,000 کے مجمع کا تذکرہ ہے. اگر میں مان لوں کہ 90,000 مجمع تھا، میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے 1,20,000 کا مجمع یقینی ہے، لیکن میں مان لوں 90,000 کا مجمع، 90,000 کے مجمع کو روز کر کھانا کھلانا چھوٹا موٹا کام ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ عقلی طور پر یہی ہونا چاہیے تھا کہ پہلے دن 90,000 کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے 3 دنوں میں کتنے ہوں گے؟ پہلے دن کم از کم 30,000 نے جو بیعت کی ہے. ہونا چاہیے تھا کہ اگلے دن ان 30,000 کو خدا حافظ کہہ دیا جاتا، آپ کی زبان میں ریلیز کر دیا جاتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ 60,000 کا کھانا پکتا، 30,000 کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن حضور اکرم نے 90 کے لیے بنوایا، 60 کے مقابل 30 کو رخصت نہیں کیا. اچھا اگلا دن آیا، پھر 30,000 نے وہی کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا لیا ہے، تو اب تو 30 اور ہو گئے، تو اب تو 60,000 ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ کم از کم 60,000 کو چھوڑ دیے جائیں اپنے گھر، کم از کم 30,000 کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. کہ نہیں، تیسرے دن بھی سب کو رکنا ہے، جب تک آخری فرد بیعت نہ کر لے پہلا بھی نہیں جائے گا. اور یہ عجیب ہے جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد نہ دو اس لیے کہ نفاق سامنے آتا ہے، ان کے بڑے نے بھی پہلی دفعہ مبارکباد دی ہے. بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. ابھی کسی نے آپ ہی نے کہا تھا طبی زبان میں، ایک جملہ طبی زبان میں کہہ دیتا ہوں، طبی لہجے میں.
لہجہ دبا کے میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر، البتہ انہوں نے غیروں کے لیے کہا تھا، میں یہاں پر اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے دبے لہجے میں کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولا اصبحت مولا یا کل مؤمن و مولا مومنہ، مولا آپ تو ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے مولا ہو گئے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی اور تیسری صنف کی ہے. بس نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے سلوات بھی نہیں آپ بتاؤ. سب کو روکا، کوئی نہیں جائے گا. اور اب عالم یہ ہے کہ سارا مجمع ہے جو حضور اکرم کے کہنے کی بنا پہ مثلا 90,000 1 لاکھ میں سب رکے ہوئے. کیوں سنیں گے آپ؟ ایک بار ایسا ہوا، شاید آپ حضرات کو یاد ہو، مجھے اچھے سے یاد ہے، 2006 کی بات ہے کہ یہاں سے قافلہ ایران گیا تھا زیارتوں کا، اور جب یہ واپس پلٹ رہا تھا تو اس زمانے میں ایک ہی فلائٹ تھی بامبے کی، اور ایک ہی دن آتی تھی فرائیڈے کو، اور یہ ٹائم فکس تھا. ہم سب اس میں، میری والدہ بھی تھی، باقی سارے افراد تھے اپنے اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے آئے تھے. کوئی بھائی آیا تھا بہن کو لینے، کوئی بیٹا آیا تھا ماں کو لینے، کوئی باپ آیا تھا بیٹی اور بیٹے کو لینے. سب ایئرپورٹ پہ جمع تھے. اچھا اس زمانے میں اتنا زیادہ فیسیلیٹی کا عالم نہیں تھا کہ ہر ایک پوچھ سکے. پتہ یہ چلا کہ فلائٹ آئی نہیں رہی ہے، انڈیکیٹر پہ لکھی آئی نہیں رہا ہے. ہم سب پریشان، کچھ بھی پتہ نہیں چلا. اچھا سارے زائرین وہاں ایئرپورٹ پہ ایران میں اندر آ چکے تھے، تہران ایئرپورٹ پہ. اس زمانے تہران ایئرپورٹ پر یہ درمیان والا جو ابھی بنا ہے اس زمانے میں نہیں تھا. سب اندر آ چکے تھے، لہٰذا کسی کے پاس بھی موبائل کام نہیں کر رہا. ہم سب بڑے پریشان، بڑی مشکلوں سے. جس فلائٹ کو 11 بجے آنا تھا اس فلائٹ کے بارے میں ہم کو 2 بجے پتا چلا کہ یہ فلائٹ ایران سے نکلی ہی نہیں. اچھا ایسا کچھ ہو جائے تو خدشات بھی پیدا ہوتے، راستے میں کچھ ہو گیا ہو، نہ جانے کیا ہوا. کتنے لوگ تو نیوز سننے کی کوشش کر رہے تھے کچھ خبر مل جائے. بڑی مشکل سے ٹور آپریٹر کے آفس میں فون کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس زمانے میں ایران ایئر فرائیڈیز کو چھٹی ہوتی تھی، وہ بھی نہیں کھلا تھا، وہ بھی نہیں کچھ وہاں فون لگ رہا ہے. ٹور آپریٹر کے آفس میں بڑی مشکل سے یہ بات پتا چلی کہ فلائٹ وہاں سے نکلی نہیں ہے، اور اب یہ فلائٹ رات میں آئے گی. ظاہر ہے کہ ہم سب یہاں سے اندھیری، ہم ڈوبی کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں ڈوبی میں رہتے تھے. گئے تھے ایئرپورٹ، واپس آ گئے کہ رات میں آئیں گے. 9 بجے کے بعد جو خبر تھی کہ شاید 9 بجے پہنچے گا تھا، 10 بجے پہنچی. ہوتے ہواتے 11 بج گئے. اور اب جب 11 بجے یہ سارے زائرین سامان لے کے اندر سے نکل رہے تھے، تو بیٹا ہے جو ماں کو ریسیو کرنے آیا ہے، بھائی ہے جو بہن کو ریسیو کرنے آیا ہے، باپ ہے جو بیٹے اور بیٹی کو لینے آیا ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ فیروزہ لائے ہو نہیں لائے ہو، کسی نے نہیں پوچھا کہ نیشاپور گئے تھے نہیں گئے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ دیر کیوں ہوئی، اور ہر زائر کو بتانا پڑا کہ کیا بتائیں. مشکل یہ ہو گئی کہ ہم کو فلائٹ میں بٹھایا گیا، اور کیا مشکل ہو ساری بات کوئی اور بات پوچھنے میں تیار نہیں تھا، بلکہ ہر ایک تاخیر کا سبب پوچھ رہا تھا. اب آپ سمجھے جس قافلے کو 29 ذی الحجہ کو کوفے پہنچنا تھا، قافلہ ریسیو کرنے کے لیے پورا گاؤں آیا، قافلہ نہیں آیا. 20 تاریخ آ گئی، قافلہ نہیں آیا. پہلی محرم کو اب جب یہ قافلہ کوفے پہنچا، صرف کوفے کی بات نہیں ہے، دنیا کے سارے علاقوں کے یہ سارے حاجی واپس پلٹ رہے تھے. اب جیسے ہی یہ قافلہ اپنے اپنے وطن پہنچا، کسی نے نہیں پوچھا کہ زمزم لائے ہو نہیں لائے ہو، کسی نے نہیں پوچھا کہ کپڑے لائے ہو خرید کے نہیں لائے ہو. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ 3 دن تاخیر کیوں ہو گئی، اور سب کو کہنا پڑا. جس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا، جس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے بھی کہنا پڑا کہ ہم تو اپنے وقت پہ نکلے تھے، لیکن خون کے میدان میں رسول نے روکا.
امن کی انتظام کیا تھا. اب ہر گلی میں علی علی ہوگا, ہر محلے میں علی علی ہوگا, ہر گاؤں میں علی علی ہوگا, ہر علاقے میں علی علی ہوگا. جہاں حاجی جائیں گے وہاں علی کا ذکر ہوگا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیا آپ اللہ. انتظام اس لیے کیا جا رہا تھا ہر گاؤں, ہر قریے, ہر علاقے تک مولا کی ولایت کا پیغام پہنچا. اور یہ بھی سب نے بتایا. اچھا بہتوں نے کہا ہوگا تم نکل آتے, ہوا ہوگا نہیں, زوجہ نے تم نکل آتے, تم کیوں رکے رہے, باپ نے ڈانٹا ہوگا تم کیوں رکے رہے, تم آ جاتے, ہوا ہوگا کہ نہیں. اور مجبوراً یہ کہنا پڑا ہوگا کہ نکلنا تو چاہ رہے تھے لیکن کیا بتائیں کجاوے رکھوا لیے تھے. اس زمانے میں کجاوے کے بغیر سفر ممکن نہیں ہوتا تھا, بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اچھا اگر بلندی ہی چاہیے ہے یا رسول اللہ, بلندی چاہیے ہے, بلندی تو بہت ساری صورتوں میں مل سکتی تھی. گھوڑے پہ بیٹھ جاتے, غلط ہو جاتے عام آدمیوں سے, خالی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ولایت کا پیغام دیں گے. اچھا گھوڑے سے بلند ایک اور سواری تھی میدان میں, اونٹ. یا رسول اللہ اونٹ پہ بیٹھ جائیے, کجاووں کا منبر کیوں بنا رہے ہیں؟ شاید رسول اللہ جواب دے مجھے پیغام جمل نہیں پیغام غدیر دینا ہے. کے اوپر رسالت آپ تشریف, بس میں نے ختم کر دیا, تشریف لے گئے تو اب انداز یہ ہے تاریخ بشریت میں پہلی بار ایک منبر پہ دو خطیب دکھائی دی, اور وہ بھی انداز یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے. انداز یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو بلند کرتے ہوئے کبھی بائیں طرف پوری طرح سے مجمع کو دکھایا, کبھی گھما کے دائیں طرف مجمع کو دکھایا. عجیب مرحلہ ہے. حضور اکرم اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے, امیر المؤمنین کو دائرے بناتے ہوئے سارے مجمع کو دکھا رہے ہیں. ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں, آج کل اسکول کھل گیا ہے, جیومیٹری باکس لے کے جا رہے ہوں گے. اسی جیومیٹری باکس میں ایک پرکار بھی ہے. جب پرکار چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. لفظ ٹانگ کہنے اچھا نہیں لگا, دو حصے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ٹھہرا رہے گا, دوسرا گردش کرے گا. اب آپ سمجھے رسول اللہ نے اس میدان غدیر میں وہ دائرہ ولایت بنا دیا ہے. جو دائرے میں آ گیا وہ شیعہ ہو گیا. اگر زندہ نہیں کہوں گا, جو دائرے کے باہر ہے پھر وہ مبارکباد کا مخالف بھی ہے. بس میں نے ختم کر دیا. حضور اکرم نے اس موقع کے اوپر رک کر ٹھہر کر امیر المؤمنین سے ایک جملہ فرمایا, علی سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہیں؟ اچھا مولا کے کانوں میں تو آواز آ رہی ہے, کوئی رو رہا ہے. سن رہے ہو علی؟ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ رونے کی تو آواز آ رہی ہے. پہچانا کون ہے؟ یا رسول اللہ جانتا تو ہوں لیکن آپ کی زبان اثر سے سن لو تو مستند ہے. فرمایا علی جانتے ہو یہ جو رو رہا ہے وہ شیطان ہے. عجیب ہے, جو شیطان آدم کے نکلوانے کے بعد بھی جب آدم کو معاف کر دیا تو نہیں رویا, ابراہیم کو آگ میں دیکھا کہ نہیں جل رہے ہیں نہیں رویا, موسیٰ کی قوم کو دوبارہ ہدایت پاتے دیکھا نہیں رویا. جو اکڑتا تھا وہ شیطان بھی راہ ولایت کے بعد رویا ہے.
آسمان کھلیا. غم اپنے عروج پر ہوتا ہے تو روز عاشورہ بنتا ہے. خوشی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو روز عید بنتا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا تب بھی، نہ سمجھیے گا تب بھی کم از کم صلوات اس وقت بھیج دیجیے گا. ہم غم کا دن الگ رکھتے ہیں، خوشی کا دن الگ رکھتے ہیں. کیا بات ہے. ہم غم کے دن خوشی نہیں مناتے، عاشورہ کو ہم خوش نہیں ہوتے، اور خوشی کے دن غم بھی نہیں مناتے. اللہ سنیں گے کیا کہنے آ رہا ہوں، کیا کہنے آ رہا ہوں. اور ہم خوشی کے دن غم بھی نہیں مناتے، لیکن اب کیا کیا جائے، جہاں ہماری عید ہوتی ہے ان کا کوئی مر جاتا ہے. والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار وارث غدیر ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما.